بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے رمضان کے چاند کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ سورۃ القدر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے کی چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ سورت اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو اس کو یاد کر لیں۔ آپ لوگوں نے اس کو چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی اور خاص طور پر رزق اور مشکلات ساری دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہر کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے۔ ہر کوئی درد کی خاک چھان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے۔ یاد رہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے حل کروائیں۔ آپ اللہ رب العزت سے اس سورت کے اس عمل کے وسیلے سے مانگ کر دیکھیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور رزق کی آپ پر انشاءاللہ فراوانی ہوگی اور روزگار اور کاروبار کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ ناظرین، رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، سورۃ القدر قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رات کا ذکر فرمایا ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس رات کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی یہ سورت اپنے اندر بڑے فضائل اور برکات رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا یہ عمل بہت مجرب اور خاص ہے۔ رمضان کے چاند کے ساتھ ہی آپ یہ عمل کریں اور اس کی برکت آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ قرآن پاک سے دیکھ کر اس سورت کو ضرور پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ سورت 30ویں پارے کی مختصر سورت ہے، جس میں اللہ نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا۔ اگر آپ کو یہ سورت یاد نہیں تو اس سورت کو ضرور یاد کر لیں۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کے فوائد آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے اس سورت کا یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ دن میں پڑھ لیں یا آپ رات میں پڑھ لیں، لیکن اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس سورت کو جو کوئی 3/4 مرتبہ پڑھے گا، اس کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہر وضو کے بعد صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھولتے ہیں، ایسا دروازہ جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور یاد رہے کہ جس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا تو سمجھے کہ اس کے سارے کام بن گئے، اس کی ساری مشکلات آسان ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، اور ایک دروازہ کھلنے سے ان کی نسلیں آباد اور شاد ہو جائیں گی۔ اور اب یہ عمل کیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس پر کتنا وقت لگے گا۔ چند منٹس لگیں گے، زیادہ سے زیادہ بھی 2 منٹ، اور اس کے فوائد کتنے عظیم ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے، میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، اسے جنت میں داخل ہو جا جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ اس سورت کے کتنے عظیم فوائد ہیں اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اس لیے آپ نے اس سورت کے اس عمل کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ چاند کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو کر آپ یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر سورۃ القدر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور اگر زبانی آپ کو یاد ہو تو زبانی اس سورت کو پڑھیں، اور جن لوگوں کو یہ سورت زبانی یاد نہیں وہ لوگ اس سورت کو دیکھ کر پڑھیں۔ آپ کے پاس قرآن پاک ہے یا موبائل ہے،
کہیں سے بھی دیکھ کر 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سورت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کے مہینے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کی برکات سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی کریم اور قرآن پاک کے طفیل لیلۃ القدر کے وسیلے سے پیارے دوستو آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی، رزق تیزی سے بڑھے گا۔ جس چیز سے پانی اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے آپ کی طرف روزگار اور کاروبار ایسے آئے گا۔ اللہ کے فضل سے آپ کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور یقین کامل کے ساتھ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا چاہیے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان سے رب کائنات نے دعا کی توفیق چھین لی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے کام میں توقف کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا، میرے سامنے گڑ گڑانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث سے قبولیت میں جو دیر ہوتی ہے اس کے منطق واضح کر دی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جو دیر ہے، دعا کی قبولیت میں جو وقفہ ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی منشا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ سربسجدہ رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں اور گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو آپ کی قسمت کھلے گی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ پر رزق کی بارش کدھر سے ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو وہاں سے رزق پہنچے گا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا فرماتا ہے، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت کو ٹال دیتا ہے، یعنی کہ کوئی مصیبت جو اس پر آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان آنے والا ہے، اس لیے اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ صرف 1 دن رہ گیا ہے، روزے شروع ہونے والے ہیں۔ افطار میں بھی سحری میں بھی رب کریم سے دعائیں مانگیں، اور رمضان کے چاند کو مذکورہ وظیفہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی تمام مشکلات، تمام رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔